الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، قراء اعظام، طلبہ اعظام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج یہ مبارک تقریب قاری جمیل صاحب کے درجے کے 4 طلبہ کے قرآن مجید مکمل کرنے کے سلسلے میں ہے. میں سب سے پہلے قاری صاحب کو اور ان بچوں کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے اتنی عظیم الشان نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں. قرآن مجید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس قرآن مجید کس طرح سینے میں جمع ہو جانا، اس دولت کا اس طریقے پر عطا ہو جانا، یہ اللہ کا فضل خاص ہے. اسے اللہ نے الرحمن فرمایا، علم القرآن، کہ میری شان رحمت جب کسی پر متوجہ ہوتی ہے تو میں اس کو قرآن کا علم عطا کر دیتا ہوں. قرآن کا علم عطا ہونا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. الرحمن علم القرآن. تعلیم قرآن رحمت الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. دوسری تعلیمیں تو حاصل ہو جاتی ہیں، اچھے برے سب لوگ حاصل کرتے ہیں، یا غیر مسلم بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو اتنی بڑی بات نہیں، غیر مسلم بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن تعلیم قرآن اگر کسی کو ملتی ہے، یہ دلیل ہے کہ خاص اللہ کی رحمت، خاص رحمت. رحمان میں بڑی خاص اور بہت بڑی رحمت مراد ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے. وہ رحمت جب متوجہ ہوتی ہے کسی پر، اس کو تعلیم قرآن ملتی ہے، اس کا سینہ قرآن سے منور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انا، ہم نے، یعنی اس خطاب کو دیکھے، قرآن کے نزول کے سلسلے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال، انا، ہم نے، یعنی اپنی شان بادشاہت اور شان ملکیت کو بیان کرتے فرمایا ہم نے. حالانکہ اللہ نے لفظ انا بھی استعمال کر، میں، لیکن یہاں ہم کہا، ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ ہمارا شاہی فرمان ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. کیونکہ بادشاہ جب شاہی فرمان اس میں لفظ ہم استعمال، ہم یہ کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے شاہی فرمان ہے. اگر ویسے کسی سے بات کریں گے تو میں کہے گا بادشاہ، میں لکھے گا، یار دوست کو بھیجے گا تو. لیکن یہاں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شاہی کلام ہے، انا، ہم نے، نزلنا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا. نزلنا یہ عجیب بات ہے، انزلنا نہیں کہ نزلنا. نزلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. اور اس تھوڑے تھوڑے نازل کرنے میں کئی راز ہیں، جن میں 2 بڑے راز ہیں. ایک راز یہ ہے کیونکہ اس کو ایمان والوں کے سینے میں محفوظ ہونا تھا، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو محفوظ ہونا تھا. اللہ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا کہ جو نازل ہوتا جاتا تھا رسول اللہ یاد کر کو ہوتا جاتا تھا. آپ کو صحابہ کو دیتے جاتے تھے، صحابہ ساتھ کے ساتھ اس کو یاد کرتے جاتے تھے، تاکہ قیامت تک یہ میرا قرآن سینوں میں محفوظ رہے. یہ کتابی شکل میں نازل نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے سینے بنائے ہمارے. یہ ایمان والوں کے سینے قرآن مجید کی حفاظت گاہ ہے، اس کی حفاظت سینے میں ہوتی ہے. یہ کتاب ہے نہیں، یہ تو تعاون کے لیے شائع کی ہے.
پہلے جب چھپے ہوئے نہیں تھے قرآن تب بھی قرآن مجید تھا، یہی تھا، انہی کی وجہ سے تو ہم تک پہنچا۔ اگر وہ نہ پڑھتے پڑھاتے یاد نہ کرتے آج ہم تک کیسے قرآن مجید پہنچتا؟ نزلنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ 23 سال میں 24,000 مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ 23 سال میں 24,000 مرتبہ پیغمبر اسلام نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا ہے، اور امت کے لیے آسان ہو گیا۔ کتنا آسان ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس لیے سب سے پہلا حافظ خود پیغمبر ہوتا ہے، نبی پہلا حافظ ہوتا ہے، بعد میں اس کی برکت سے امت حافظ بنتی ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن، اللہ نے فرمایا آپ زبان نہ ہلائیں ساتھ ساتھ ہم جب نازل کریں، کوئی فکر نہ کریں، ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے آپ کے سینے میں جمع کرنا، یہ اسی کی برکت ہے۔ اتنی آسانی سے بچوں کے سینے میں اتنی بڑی کتاب کا ایک زیر و زبر کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ نہ لوگ کتابیں یاد کرتے ہیں، علم والے جتنے بھی علوم ہیں آ کر کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں استاد یہ کہہ دیتا ہے بھی بیانی الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مفہوم بھی یاد کر لو تو کافی ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں تو زیر و زبر کی غلطی بھی برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ انا، اللہ کا شاہی کلام ہے، اس میں میں اور آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، میں زیر و زبر کو میں اور آپ بدل نہیں سکتے، یہاں خلاصہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاں خلاصہ تقریر میں تو بیان ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، لیکن جب قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، اس لیے خالی قرآن مجید کا ترجمہ لکھنا بغیر عبارت قرآن کے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں ترجمہ لکھنا ہے تو الفاظ بھی لکھے جائیں، پھر نیچے ترجمہ لکھا جائے، کیونکہ اس میں اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، ترجمہ بھی مقصود ہے، عمل بھی مقصود ہے، اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، اس لیے الفاظ پر ملتا ہے۔ دیکھو ان بچوں نے قرآن حفظ کر لیا، اگر ان کو اس کا معنی نہیں بھی آتا، ان کو ساری فضیلتیں حاصل ہے جو قرآن کی حفظ کرنے پر ہیں، وہ پھر بعد کا درجہ ہے جس کا مفہوم بھی آئے، پھر اس کا اگلا درجہ ہے کہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہو۔ لیکن سب سے پہلے یتلو علیم آیاتی، کہ میری آیات کی تلاوت ہے ہمارے پیغمبر کر کے دکھائیں، تو اس کی تلاوت بھی ایک اثر رکھتی ہے، یہ بھی نور لاتی ہے، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مجھے سندھ میں گیا تو وہاں پر بہت مختصر بات، سندھ میں مجھے ایک ساتھی ملے، انہیں بہت بڑا مدرسہ تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں ہندو تھا، اور ہندو میں بھی مندر کا ذمہ دار تھا، میں مندر کا، اور ساتھ کاروبار بھی کرتا تھا، لیکن مندر کو کھولنا اور بتوں کا سارا کرنا نظام میرے ذمہ تھا، چابی میرے پاس تھی بت کدے کی۔ کہا کہ مجھے کچھ مشکلات پیش آئیں تو میں نے بہت سر پٹکے ان بتوں کے سامنے، لیکن میرا کام ہوگے نہیں دیتا تھا۔ تو میں ایک مسلمان مولوی صاحب قریب رہتے تھے، میں اس عالم کے پاس گیا، میں یار میں نے تو زور لگا لیا ادھر، تمہارے پاس کچھ ہو تو تم مجھے بتاؤ۔ کہا کہ اس نے مجھے سورہ قل ہو اللہ یاد کرا دی، کہ یار یہ ایک وظیفہ ہے، جس طرح تمہارے یہاں منتر ہوتے ہیں تم وہ کرتے ہو، تمہارے ہاں وید پڑھی جاتی ہے، یہ ہماری کتاب کی چھوٹی سی آیات ہیں، تم اس کو یاد کر لو، جب بھی تمہیں مشکل ہو تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے وہ جو پڑھی سو تو میرے کام بننے لگ گئے، جب قل اللہ پڑھتا کام بننے لگتے، اور کہا کہ چلتے چلتے یہ ہوا، حالانکہ اس کو اس کا مفہوم پتا نہیں، معنی پتا نہیں، اس کی حیثیت کا پتا نہیں، ایک عالم سے لیا، لیکن اس نے بھی اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں رات کو جب لوگ بت قدہ ختم ہو جاتے تو میں تالا لگا دیتا، اور بتوں کو کبھی کسی کو تھپڑ مارتا اور کسی کو لکڑی مارتا، اور پھر میں کہتا دیکھو یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، تو میں پھر قل ہو اللہ پڑھ لیتا کہ اگر کریں گے جو یہ قل ہو اللہ ہے نا جو مسلمانوں نے دی، یہ میں پڑھ لیتا تو مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آخر یہی قل ہو اللہ مجھے ایمان کی طرف لے آئی، نہ صرف مسلمان، وہ ہزاروں ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان، بہت بڑا مدرسہ بنایا، اور اللہ نے مال دولت بھی اس کو بہت عطا فرمائی۔ ہر سال 25-30 مکان بنا کر ان نئے ہندو جو مسلمان ہوتے ان کو وہ گفٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید اپنے ہر حیثیت سے اثر رکھتا ہے، مفہوم دکھا جائے تب۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، ابھی اخبارات میں آیا کہ وہ لوگ گانا گانے والی یا پتہ نہیں شوبس میں جانے والی، اس نے کہا مجھے سکون نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھا کر، اور قرآن پڑھا، شوبس چھوڑ دیا، توبہ کر لی، ابھی ان کا انٹرویو لوگ لیتے پھرتے ہیں، کیا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے یہ قرآن مجید پڑھا تو مجھے بہت سکون ملا، تو جس کی میں تلاش میں تھی مجھے قرآن کے اندر ملا، اس کے پڑھنے میں ملا، اس کے معنی میں ملا۔ میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت تک
یہ قرآن اپنا اثر دکھاتا رہے گا، رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا، ہم تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ یاد ہو جائے، سینوں میں جمع ہو جائے، رسول اللہ کے سینے میں جمع ہو جائے، امت کے سینے میں جمع ہو جائے۔ اور دوسرا میں لنثبت بہ فؤادک، اور اس قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ لہذا انسان اگر اس قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لے تو یہ دل کے ہیجان، دل کی گھبراہٹ، دل کے امراض، ان سب چیزوں کو تقویت، انسان کا دل قوی ہو جاتا ہے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لنثبت بہ فؤادک، کیونکہ تھوڑا تھوڑا اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا، وانا لہ الحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کیسے حفاظت کر رہے ہیں؟ ان بچوں کے سینوں میں جمع ہو رہا ہے قرآن۔ یہ محافظین قرآن ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ درسگاہیں ہیں جہاں قرآن کی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ شاہی نام، اوپر سے انتظام ہے، یہ شاہی انتظام ہے۔ اس کتاب کا انتظام ہے جس کتاب پر اسلام قائم ہے، جس کتاب اللہ کو، جس کو قیامت تک کے رہنا ہے، اس کا حفاظت کا انتظام کہاں ہو رہا ہے؟ ان مدارس میں ہو رہا ہے۔ یہ بچے کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے سینے میں قرآن جمع ہو رہا ہے۔ ایمان، یہ ایمان کے اندر جلا پیدا ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے بھی یہ ہدایت کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 وہ انسان جن پر قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں چلے جائے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا یہ 10 آدمی، یہ 10 تجھے ہم پروانے دیتے ہیں جنت کے، جس کو چاہے تو دے دے، اس کو ساتھ اپنے جنت میں لے جا۔ یہ حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے، لوگوں دنیا کے اندر تم دنیا کے خاص لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہو کہ یار کہیں مشکل پڑ جائے تو وہ کوئی تھانے میں ہماری دوستی ہونی چاہیے، عدالت میں دوستی ہونی چاہیے، کہ سیاستدان سے دوستی ہونی چاہیے، وہ کام آئے گا۔ کہ آخرت میں جن کی گوٹی چلے گی ان سے بھی تم دوستیاں رکھو کہ وہاں کچھ ہو جائے گا تو ان کی سفارشیں کام آئیں گی۔ وہاں یہ دنیا والے تو کام نہیں آئیں گے، وہاں کیا الگ رنگ ہے، یہاں کیا الگ رنگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ اس لیے میرے دوستو وَإِنَّا لَهُ، ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہم، یعنی عجیب بات ہے، حفاظت کرائی جا رہی ہے ان بچوں کے ذریعے، مجھ اور آپ کے ذریعے، اور نسبت افضل کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ان کا کام نہیں، یہ کام ہمارا ہو رہا ہے۔ یہ جو یہاں کام ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہو رہا ہے، یہ ہمارا مخلوق کا کام نہیں ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، بہرحال کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو اس طرح لگایا، ہم تو سب سے کہتے ہیں اپنے بچوں کو پہلے قرآن مجید کی تعلیم دے، اس کے بعد آپ جو چاہے بنائیں۔ بادشاہ بھی بن سکتا ہے، کیا حافظ قرآن بادشاہ نہیں بن سکتا؟ ترکی کا جو اردگان ہے، ترکی کا جو صدر ہے وہ حافظ قرآن ہے، تو مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے حافظ ہونے سے وہ کیا صدر نہیں بن سکتا ہے؟ انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر، آپ کون سی پوسٹ اٹھائیں جس پوسٹ کے اوپر آپ کو حافظ قرآن نظر نہیں آئیں گی؟ بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر حافظ قرآن دنیا کے اندر آپ پائے جائیں گے، لیکن اس قرآن مجید جب سینے میں آ جاتا ہے، اور ایک عجیب بات ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، تجربہ ہے، ہم سب بظاہر سمجھتے ہیں ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے، قرآن خود اس کی حفاظت کرتا ہے، قرآن خود اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اندر جب شاہی، آپ یہ دیکھیں اگر آپ کوئی شاہی چیز ہو، سرکاری خاص کوئی چیز ہو جو آپ کی حفاظت میں دے دی جائے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اکیلے دے دی جائے گی؟ آپ کو حفاظتی پورا انتظام ساتھ دیا جائے گا، جو ہر وقت پہرے دے گا اس بات پر کہ اب اس کے پاس شاہی خزانے کی خاص چیز ہے، وہاں خود پہرا بتا دے گا اس بات کا کہ بھائی یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے حفاظت ہو رہی۔ آج چھوٹا سا ٹائٹل مل جاتا ہے، منسٹری کا ٹائٹل یا کچھ مل گیا، اس کے ساتھ میں گارد لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ عام بندہ نہیں ہے، تو بتاؤ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کے ساتھ فرشتوں کی کتنی جماعتیں ہوں گی، کیونکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، اپنی تو نسبت کی اور شاہی خطاب کے ساتھ نسبت کی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بہرحال میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں والدین کو بھی، استاد کو بھی، اور ان بچوں سے اور والدین سے کہتا ہوں آخری بات کہ آپ شکر کیا کریں، خوب اس نعمت پر شکر کرو۔ ہمارے بہت سے جو ہے ہمارے دوست، ان کے بچے حفظ کر لیتے ہیں، وہ ان حافظوں کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی دوسری کو ڈگری والا ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، مجھے تو آخری وقت پتہ چلتا ہے۔ یہاں اس شہر میں ایک بڑے افسر تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو مجھے بلایا، تو میں ان کے انتقال سے پہلے گیا
تو کہنے لگا میرے فلاں بچہ یہ، فلاں بچہ یہ، فلاں بچہ یہ، فلاں بچہ یہ، بڑے بڑے ٹائٹل تھے، لیکن ایک بچہ یہاں سے اس نے حفظ کیا تھا، رونے لگا کہ خدا کی قسم اس وقت میرے دل میں آگے جانے کی جو تھوڑی بہت ہمت ہے وہ صرف اس حافظ کی وجہ سے ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ تو ہر منزل پر پتہ چلتا ہے، یہ جب وہاں آخرت کی منزل میں آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کس کا سہارا ہے، پھر کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ یہ حافظ قرآن ان کی وہاں بھی چلتی ہے ان کی وجہ سے، بلکہ حدیث شریف میں تو ہے کہ ایک آدمی عذاب میں مبتلا تھا، مدرسے میں بچہ داخل ہوا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھی تو اس کی بخشش ہو گئی۔ تو کسی نے کہا کیسے بخشش ہوئی؟ کہا میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے بچے کے نام زبان پر میرا نام آ گیا، میں تجھے عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کو عام بچہ نہ سمجھیں، آپ ان کو اہمیت دیں گے، قدر کریں گے۔ ہمارے سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جن نے مدرسہ بنایا اور ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب کو لانے کا ذریعہ بنے، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، 6 مہینے کے بعد قبر اکھاڑی گئی، 1.5 سال کے بعد تیسری بار قبر اکھاڑی، حضرت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، ان کے صاحبزادے تھے، کہ صاحب میں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کے صاحبزادے کی، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ مقام آپ کے والد کو کیسے ملا؟ کہ قرآن کے اتنا ادب کرتے تھے کہ حضرت کے پوتے پڑ پوتے نواسے پر نواسے جو حافظ ہوتے تھے اگر کمرے میں آ جاتے تو پاؤں سمیٹ لیتے تھے لیٹے ہوئے، کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اس لیے میں والدین سے اور عزیز اقارب سے کہوں گا کہ آپ ان بچوں کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان کو اپنے گھر میں بھی ایسا اچھا ماحول دیں کہ اس کی ہمیشہ پوری زندگی میں حفاظت کرتے رہیں اور اس نعمت کو اپنے ساتھ زندگی میں بھی رکھیں اور آگے بھی لے کر جائیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔